कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने अहल वयाल के साथ अच्छा सलूक करे। हमारे मुआशरे में औरतें ससुराल वालों के मयार पर उतरते उतरते खुद कब्र में उतर जाती है। जब से हम पैदा हुए हैं और उससे भी पहले ये डोमेस्टिक वायलेंस चलता आ रहा है। A woman is going through domestic violence. इस वक्त भी मुआशरे में ऐसे लोग जिंदा हैं जो अभी भी औरतों पे तशद्दुद करते हैं, चाहे वो घरेलू तशद्दुद हो, चाहे वो कहीं और पे ज़बरदस्ती करना हो, लेकिन अभी भी औरतें इस तशद्दुद का शिकार हो जाती है। मॉर्निंग कश्मीर ने एक खुसूसी रिपोर्ट इसी तशद्दुद के लिए बनाई है। आप देखिए मॉर्निंग कश्मीर की एक खुसूसी रिपोर्ट मसरूर क़यूम के साथ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट उवैस पंडित है। इनसे जानेंगे कि क्या मर्द भी इस घरेलू तशद्दुद के शिकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, इसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, इसमें मोस्ट प्रॉबली तो वुमेन ही शिकार होती है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मर्द भी डोमेस्टिक घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। मोस्ट प्रॉबली वो केस तो रिपोर्ट होते नहीं हैं। Those cases are not being reported because there is no protection for men in the Domestic Violence Act. The act has been enacted only for the protection of a woman. So new laws are coming which might be providing the protection for a man who is sufferer of the domestic violence at the hands of the wife. So there might be the provision contained in the act which will provide a remedy for a man who has been subject to domestic violence. But presently there is no remedy for a man who is the victim of the domestic violence from her wife or his or her relatives. The normal course is the husband in every case remains at the defending end. He always, the Domestic Violence Act was enacted for the welfare of the women who are the sufferers of the domestic violence. But in some cases, this legislation has been misused by in so many of the cases. So the man who suffers from the domestic violence by any way does not hesitate in coming forward, registering his regret or registering his complaint before any authority. And in case any authority, he goes to any authority. So he is being informed that there is no law for you, that there is no protection guaranteed by the constitution, by the act and against a wife. So only thing, in every case, the man remains in the defending end in these domestic violence cases. अगर हम बात करेंगे कि जब मर्द इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाता है, इस तशद्दुद का शिकार हो जाता है, औरत के लिए बहुत सारी जगह है जहां वो जा सकती है या कानून है जहां पे उसको प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन मर्द इस चीज़ में कहीं पीछे है, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पर मर्द भी इस तशद्दुद का शिकार हुए होंगे? कई बार 2-3 केसेस आते हैं जहां पर मर्दों के भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो हम बिलीव नहीं करते हैं इसके कि मर्द भी, लेकिन जब हमारे पास कोई वीडियो एविडेंस आती है जिसमें एविडेंट होता है कि जो वुमेन है, वाइफ है, उसके खिलाफ घरेलू तशद्दुद कर रही है, पर स्टिल दैट ही डज नॉट हैव एनी रेमेडी. He only files a simple complaint, but that complaint is even not entertained. That complaints are being dismissed for want of evidence. Because every time the domestic violence which is happening in the society is within the four walls of the house. No one from the outside is a witness of what is happening inside the house. That is the reason always the man could not register the complaint before any authority. That is why the Supreme Court has clearly laid down the guidelines when any woman comes to the police station for lodging of FIR against the husband in criminal matters. First, the case should not be registered. The preliminary inquiry is to be done whether the allegation contained in the complaint are true or not. Only then the case can be registered. Otherwise, it has become a harassment for a man who faces a criminal prosecution on the false and illegal allegations, which are not sustainable under law. That is why the Supreme Court in latest judgment in Lalita Kumari state of UP, उसमें जो guidelines दी गई थी कि before registration of the case, there should be a preliminary inquiry done by the concerned police station, whether the allegation contained in the case disclose the commission of the cognizable offence, or whether the allegation contained in the complaint are true or not. Only then the case can be registered, and there are many protections provided in the that Lalita Kumar and the provision for anticipatory bail,
is for the man, so that he should not face any unnecessary harassment. And even in cases the guidelines has been passed, even if the case has been registered, the guidelines has been issued by the Supreme Court not to arrest the man, not to arrest the husband without there being any evidence against him. जैसा आपने बोला एडवोकेट साहब, आपसे जानेंगे कि अभी आपने बोला कि मर्द उतने शिकार नहीं हो जाते हैं इस तशद्दुद के जितनी ख़वातीन हो जाती है उसकी. जब ख़वातीन इस चीज़ की शिकार हो जाती है, हमारे माशरे में कुछ ऐसी भी ख़वातीन है जो डरती है आगे आने से, लोग क्या कहेंगे वो चीज़ें वो सोचती है. उनके लिए आपकी क्या मैसेज है जो घर में ही चार दीवारी में उस तशद्दुद का शिकार हो जाती है? Most probably the real victims of the domestic violence hesitate to come forward and to register their complaint before the authority. But once they fail from every corner to resolve their dispute or to come out from the domestic violence, there is no option for her except to file a complaint. Because if she remains silent, it will increase day by day. The violence against her will increase, and that will encourage the accused for commission of the domestic. Tomorrow, that is the reason most of the women are committing suicide. That is why the section 30B of the IPC was enacted in the Indian Penal Code to control over the dowry deaths. The victims who could not register their complaint on time, they usually commit suicides. Now that case is not being taken as a suicide under section 304B, it will be taken as a dowry death, which is equivalent to murder case. So they are being tackling as a murder accused, whoever kills his wife for want of dowry. But the only remedy, once they fail from everyone and once the domestic violence does not stop, the only option for her to come forward and register their complaints. क्या कुछ मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो इस दौर में भी अपने वाइफ्स को जो है डोमेस्टिक तशद्दुद करते हैं? अभी भी जो है इस वक्त का दौर, जबकि आज 20th सेंचुरी है, तो इस टाइम वैसा नहीं होना चाहिए, तशद्दुद का शिकार कोई औरत नहीं होनी चाहिए. उनके लिए आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? मेरी सिर्फ यही मैसेज है कि those husbands who are subjecting their wives to dowry, they should refrain from doing so, because the laws are very strict. If tomorrow it will be proved that he is a person who has committed domestic violence, he will not be spared by the law. And she should change, the mental setup in the society should change against a woman. That's the first thing which will stop the domestic violence in the society. आपसे जानना चाहेंगी कि अभी भी कुछ औरतें ऐसी है जो इस तशद्दुद का शिकार हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती है, आपकी तरफ से उनको क्या कुछ सहूलियातें मिलती है? जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है ये हम कई वक्त से देखते आ रहे हैं, ये आज का नया टॉपिक नहीं है. जब से हम पैदा हुए हैं और उससे भी पहले ये डोमेस्टिक वायलेंस चलता आ रहा है. लेकिन अगर हम देखेंगे कंपैरेटिवली इसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है. जो इसका रेशियो है वो कहीं हद तक कम हो चुका है, मगर ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी एग्जिस्ट हो रहा है. लेकिन इसमें ये जो कमी आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि फिर वक्त के साथ साथ जो बच्चियां हमारी है, हमने उनको एजुकेशन प्रोवाइड की, तो उनका जो मेंटल सेटअप है वो चेंज हो गया. क्योंकि पहले देखा जाता था कि जो जैसे हम बेटियों की शादी वगैरह करते थे तो उनको वो अपने घर वालों को इस बारे में बोल नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसी ज़्यादती हुई है, हम पे हाथ उठा है या कुछ ऐसा तशद्दुद हमारे साथ हुआ है, क्योंकि उनको आगे नज़रिया बिल्कुल भी नहीं था कि उनको आगे क्या करना चाहिए. लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो खुद से आगे कमा सकती है, वो किसी पे मतलब डिपेंडेंट नहीं, मतलब अगर पहले वो शोहर पे डिपेंडेंट थी, अब वो डिपेंडेंट नहीं है. अगर उनको ऐसा तशद्दुद हो भी रहा है तो वो क्या कर सकती है कि आगे कुछ खुद से जॉब कर सकती है, खुद अपनी ज़िंदगी को चला सकती है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो फैमिली होती है, सपोर्ट, जो हमारी फैमिली का भी मेंटल स्टेटस है इस चीज़ के रिलेटेड बहुत ही हद तक चेंज हुआ है. क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे भी किसी बेटी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसको यूजुअली रहना पड़ता था अपने मायके में ही, ससुराल में ही रहना पड़ता था, तो उसकी जो मायके वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं करते. लेकिन आजकल के पेरेंट्स वैसे नहीं हैं, वो अपनी बच्चों को भी वापस लेते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं और आगे जीना भी सिखाते हैं. तो इस हिसाब से बहुत चेंज आई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है. क्योंकि हमारे माशरे में अभी भी ऐसे लोग मतलब अभी
मौजूद है जो औरतों पे हाथ उठाते हैं या अलग अलग तरीके से उन पे जुल्म करते हैं, मगर जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने एंड से ये कहूँगी कि जैसे हमारी जो फेडरेशन है, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन जिसको आप जानते हैं, तो हम भी इन लोगों के लिए काम करते हैं। अगर ऐसी कोई भी औरत है जिस पे कोई भी इस तरीके का तशद्दुद हो रहा है, वो काइंडली हमारे ऑफिस विज़िट करे जो कि ज़ैनकदल में है। हम बाज़ाब्ता उसको एक उसके थ्रू जो वो हमें इंफॉर्मेशन दे दी है उसको बाज़ाब्ता एक लेटर पैड पे लिख के लेते हैं, देन आगे जो उसकी कार्रवाई होगी वो हम करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको इंसाफ ही मिले। बट मेरी गुजारिश ये भी रहेगी कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जो विमेन के लिए काम करती है या रेस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो घरेलू हिंसा के लिए काम करती है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आज किसी की बेटी है, कल खुद की भी बेटी हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस पे और लोकल आवाम को भी चाहिए कि अगर वो अपने मोहल्ले माशरे में या ऐसा कोई देख रहा है किसी बेटी की, किसी भी बेटी को ऐसा तशद्दुद देखते हैं, चाहे मोहल्ले में देखते हैं या किसी के दूर अंदाज रिश्तेदारी में देखते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस पर खुद एक बात करनी चाहिए, उस पर कदम उठाना चाहिए, चुप नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अर्जुमन मीर है, इनसे जानेंगे घरेलू तशद्दुद के बारे में। थैंक यू सो मच मैम वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक औरत होने के नाते जब एक औरत पे तशद्दुद होता है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? अगर हम अभी सोसाइटी की हालत देखें, अभी हम देखते हैं आउट ऑफ 10, 9 women are suffering, are going through the domestic violence. They are the victims of domestic violence, and domestic violence is a vast term. Like we, as a layman people, know that domestic violence is physical or it can be mental. No, it's any cause, any hurt, whether it's caused mentally, it's physical, it's any abuse, physical, mental, emotional, financial, psychological. It all includes in a domestic violence. We can win in today's world. It's a world concern, not of a particular society, where we can see a woman is going through domestic violence. It is a domestic abuse which is done against a woman by her in-laws or husband. Although domestic violence, it can be happen to anybody, but in today's world, woman is most of the concern in domestic violence. And if we see that a woman, firstly she go through the reconciliation, that if anything can be done by the intervention of elders and whatever, but when they don't find any solution, they come to the court because they know they will avail justice there, they will get the remedies there, and they will be heard there, and they can seek the justice from the system. What are the remedies for justice? There is an act which is a protection of women from domestic violence, Act 2005, which has been enacted by the Parliament for the protection of women from domestic violence. So in this act, women are given remedies. They can seek those remedies against domestic violence. As I said, there is a domestic violence, includes domestic abuse, it includes physical, mental, psychological, emotional abuse, sexual abuse is also there, and other things as well. So there are many remedies which are given by the law to the woman so that she can seek justice and she can avail those remedies. What are the safeguards provided by the court? There's this Domestic Violence Act, and in this act, a woman can seek so many remedies, and there is a remedy where a woman can seek a protection order from the court. In this protection order, a court order a protection officer so that that protection officer will provide the protection to the woman who is the victim of this violence by her in-laws or by her husband. And there is another remedy which is she can avail in case she has been thrown out by her in-laws or by husband by any cruelty. So she can seek the residential order there. She can court can order a residential to the woman where she can seek a room, a kitchen which a woman needs. And another remedy that is available to her, that is the maintenance. Court can grant maintenance to the woman and the child. If the child is there, the custody of child will go to the woman, because as we can, a child needs a mother more.
than father. So she can be given the custody of the child, and along with that she can be given maintenance to the woman and to the child. And there is a compensation when the trial will be conducted, and and the man and the male, that is the husband, will be found guilty. He can be punished, and he has to give the compensation to the lady, to the wife. What's your message to those ladies who are suffering from domestic violence? See, domestic violence in today's world, if we see in our society, 9 out of 10 women are going through this violence. And the law has been made to protect the woman from domestic violence. This law doesn't stop the violence, because in today's world we can see everywhere, like in every home there's most of the families there is a violence. So the law which is enacted by the parliament for the protection of women can avail remedies to seek justice from the system. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں آگے آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے اگر ابھی بھی سوسائٹی اویئر نہیں ہوتی ہے تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ پرابلم فار اس. کیونکہ دیکھیے بیسکلی اب بچہ جو ہوتا ہے اس کی جو پہلی تعلیم ہے اس کے ماں کے گود سے اس کو ملتی ہے. دا فرسٹ اسکول از آور مدرس لیب. تو میں چاہتا ہوں کہ بیسکلی کہ جو ابھی یہ ہمارے سامنے ایک نیا ایشو سامنے آیا ہے کہ ویئر دیر از اے ہراسمنٹ آف آور سسٹرز ڈاٹرس لائک دے وائل ٹریولنگ ان دا پبلک ٹرانسپورٹ. مجھے لگتا ہے اس کے لیے ہم نے دیر از آلریڈی این ایکٹ ان پلیس. پولیس از آلسو ڈوئنگ. لیکن جب تک لوگ خود کام اپنا نہیں کریں گے, ہم ہر کوئی چیز اور ہر کوئی بات اگر ہم پولیس پہ ایڈمنسٹریشن پہ ڈالیں گے, بیکاز وی آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ ون تھنگ دیٹ از کہ ہمارے رائٹس کیا ہے, لیکن کوئی ہماری ڈیوٹیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دا ٹائم ہیز کم وین وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دا ڈیوٹیز آف اے سٹیزن ایز ویل, جہاں پہ اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے, جہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں. ہماری سوسائٹی کشمیر از ناٹ نون فار دیز تھنگس. وی شوڈ ناٹ بی نون فار دیز تھنگس ایز ویل. کیوں کشمیریت ابھی زندہ ہے, اور انشاءاللہ جو ہمارے یہ سوسائٹی میں چھوٹے موٹے جو ابھی سوشل ایولز یا سوسائٹی میں جو بھی ایسے کچھ ایشوز پھیل رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وی ہیو ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیور حضرات کو ٹرین کرنے کی ضرورت پڑے گی اس میں, اور جو کلینر حضرات ہیں ان کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت پڑے گی, بیکاز ہماری ایسی بھی بہت ساری ایسی مائیں بہنیں ہیں جو رپورٹ نہیں کرتی ہیں, بیکاز وی لیو ان اے کنفائنڈ سوسائٹی. یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی میں میری کوئی بیٹی, میری بہن اگر گاڑی میں اس کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ, پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ بیسیکلی اب ان بہنوں کو سامنے آنا پڑے گا, بیکاز جو بھی ہماری سوسائٹی میں یہ بلیک شیپس ہے ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے RTO صاحب سے کہ وہ اس پہ پلیز تھوڑا ایکشن کریں, اور تھوڑا بہت اس پہ تھوڑا اویئرنیس روڈس پہ ان کی جو ٹیم ہے, جو ان کی ہونہار ٹیم ہے یا ٹریفک پولیس ہے ان کی جو ٹیم ہے, وہ اس کے بارے میں بھی, کیونکہ روڈ سیفٹی ایکٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے NGOs ہیں جو روڈ سیفٹی ایکٹ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اویئرنیس اباؤٹ کی جو ایک پیسنجر ہے اس کے کیا کیا حقوق ہے, اسپیشلی جو ہماری وومن فاک ہے ان کا کیا کیا حقوق ہے ایک بس میں, مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بھی اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جموں کشمیر یوتھ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ سرمد میر ہے. ان سے بات کریں گے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں. اس وقت جو عورتیں تشدد کا شکار ہو جاتی ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے ریسنٹ سروے کے حساب سے ٹوٹل پاپولیشن میں سے 13% اس چیز سے تشدد کے شکار ہوتے ہیں جو ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ صرف ایک ہی طریقہ کا لائک فیملی ایشوز کی وجہ سے ہی یہ ابیوز ہوتا ہے. یہ نارمل ڈیز میں بھی ہوتا ہے, اور پرٹیکولرلی ناٹ آن دا فیملی بیسز اونلی بٹ آلسو ان دا اسٹریٹس, ان دا بسز, ان دا کالجز, یونیورسٹیز, آفیسز, ایوری ویئر اے وومن از سفرنگ. تو پرٹیکولرلی ناٹ اونلی ان کشمیر, پوری دنیا میں ایک عورت اس تشدد کا شکار ہوتی ہے. کہ اور ہمیں چاہیے ایز اے ہیومن آن دا ہیومینیٹیرین بیسز ہمیں دیکھنا ہے کہ کس حد تک ہم اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں, ہم کس حد تک اس چیز سے اپنی عورت کو بچا سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کی شروعات اکیلے مرد سے نہیں ہوئی تھی, ایک عورت کی وجہ سے ہوئی تھی. تو اے وومن از دا مدر آف نیشنز, مدر آف سوسائٹیز, مدر آف دا ورلڈ. سو پرٹیکولرلی ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس چیز کو پریونٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ ہیرسمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس چیز سے بڑھاوا ملتا ہے, اور وہ اس لڑکی کو, جو ہماری بچی ہوتی ہے, اس کو ہیرسمنٹ کرنا شروع کرتا ہے اور کنٹینیو کرتا ہے. اس وجہ سے ہماری بچیاں بھی کبھی بول نہیں پاتی. ان کو ایسا لگتا ہے اگر ہم گاڑی میں آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہم پہ ہی الٹا الزام لگا دیں گے, آپ نے کچھ کیا ہوگا. تو یہ سب سے بڑا کارن ہے ہمارے یہاں پرابلم ہے جو وومن ہیرسمنٹ ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک سروے ہوا تھا دسمبر 2022 سے لے کے مارچ 2023 تک,
جس میں 37% جو لڑکیاں تھیں اس سروے میں، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں. اور ہیرسمنٹ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ وربل ہوتا ہے ان کا، ویژول ہوتا ہے، اینڈ فزیکل طریقے سے ان کا ہیرسمنٹ کیا جاتا ہے. جہاں تک ڈومیسٹک وائلنس کا تعلق ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کوئی نہیں کرتا جتنا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو ہماری بیوی ہوتی ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جس پر ہمارے گھر والوں کو فخر ہو. ہمارے سماج میں یہ جو آئے دنوں بڑھتے جو معاملات ہوتے ہیں، آئے دنوں ہم میڈیا کے ذریعے اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں کچھ لوگ تو فطرتاً ہی جاہل ہوتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہوتی ہے. اس میں ماں باپ کے ذمے یہ ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہو، یہ بندہ اس کے پاس اچھا شعور ہو، اس کے پاس اچھے اخلاق ہو، اس بات کا خیال. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی شارٹ ٹیمپرڈ پرسن ہوتا ہے، اسے پرووک کیا جاتا ہے، کبھی اس کی بہن اسے پرووک کرتی ہے، کبھی اس کی ماں اسے پرووک کرتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خود اس کی بیوی بھی ایک غلطی کرتی ہے اپنے خاوند کو پرووک کر کے، پھر وہ اسی کے تشدد کا شکار ہو جاتی ہے. ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے. اور کبھی کبھار خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواہ کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. خود مرد نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہوتی ہے، لیکن اس کی بیوی اسے پھنسانے کے لیے ایسا کوئی حربہ بھی اپناتی. لیکن ہر صورت میں یہ ایک مذموم چیز ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے. اور یاد رکھیے، جہاں کہیں بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے اس گھر میں امن ختم ہو جاتا ہے، اس گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے، اس گھر کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اور جب گھروں سے برکتیں، رحمتیں اور سکون ختم ہو جائے، اس کا اثر پڑتا ہے محلے پر، محلے کا اثر پڑتا ہے قصبے پر، قصبوں کا اثر پڑتا ہے شہروں پر، شہروں کا اثر پڑتا ہے ملکوں پر، اور ملک بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے. جس ملک میں ایک گھر میں امن و سکون ہوگا اس ملک میں امن و سکون ہوگا، کیونکہ ایک گھر ایک ملک کی اکائی، ایک یونٹ مانا جاتا ہے. جب یونٹی خراب ہوگا تو پورا ملک ہی خراب ہوگا. اس لیے ڈومیسٹک وائلنس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شریعت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کرانا ہے. اور چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو، چاہے لڑکا ہو لڑکی، انہیں سمجھائے کہ آگے چل کر جب آپ کی زندگی میں آپ کا لائف پارٹنر آئے گا، وہ آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھے اخلاق، نرمی سے پیش آنا کتنا ضروری ہے. ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جیسا کھانا کھانا آپ خود پسند کرتے ہو ویسا اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کرو، جیسے کپڑے پہننا آپ خود کے لیے پسند کرتے ہو ویسے اپنی بیوی کے لیے بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی جو بیوی ہے، آپ کی جو لائف پارٹنر ہے، آپ کی جو شریک حیات ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا کتنا ضروری ہے. ہاں یہ ہے کہ سماج کے اندر حالات ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ ذہنی انتشار ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، جس کی وجہ سے ان معاملات میں پھر جو ہے نا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. ایک بندہ خود ٹھیک ہے، فطرتاً اچھا ہے، اخلاق اس کے اچھے، لیکن یہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ سارا جو اس کا غصہ ہے وہ اپنی بیوی پہ ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. کبھی کبھار انسان مالی حالت کی خرابی کی وجہ سے پھر غصے کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سارا غصہ اپنی بیوی پر ہوتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اوورآل میں اگر دیکھا جائے اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے جنہوں نے اچھی تربیت نہیں کی ہوتی ہے. اس میں خود اس بندے کا یہ قصور ہوتا ہے کہ اس نے اچھے اخلاق حاصل نہیں کیے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہماری مستورات ہیں، عورتیں ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے تاکہ خدا نہ خواستہ وہ پرووک ہو کر سارا غصہ پھر اسی پر نہ اتارے. اور سماج کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ بندہ خود ٹھیک ہے لیکن اس کی بیوی اسے پھنسانے کے لیے پرووک کرتی ہے اور پھر ڈومیسٹک وائلنس ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی یاد رکھیے ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے بچے پھر خراب ہو جاتے ہیں. جب میاں بیوی کے درمیان انبن رہتی ہے، شوہر اپنی بیوی پر خامخواہ ظلم کرتا ہے، ساس خامخواہ اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے، یا اس طرح ننند جو ہوتی ہے، جیٹھانی جو ہوتی ہے، وہ
ظلم کرتے ہیں. پھر بچے یہ سب جب دیکھتے ہیں تو وہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اور اکثر دیکھا گیا ایسے ہی بچے پھر ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. اپنے آپ کو جب وہ سکون سے محروم پاتے ہیں, اپنے آپ کو جب وہ اطمینان قلب سے محروم پاتے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک وحشی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ انسانوں کا ماحول نہیں ہے, یہ درندوں کا ماحول ہے, یہ جانوروں کا ماحول ہے, انسانی شکل میں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ جانور رہتے ہیں. انہیں کبھی کبھار اپنی دادی, اپنی پھوپھی, ایون اپنا باپ, کبھی اپنی چاچی, کبھی اپنی ماں, انہیں لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے, ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے جیسے انسان. تو دھیرے دھیرے ان کے ذہنوں پر اثر پڑنا, اور پھر وہ ڈرگس کا شکار ہو جاتے. اور آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں جو ایسے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے بچے ہمیں مل جائے اور انہیں ہم اس چیز کا شکار بنا دیں, اور وہ شکار بن جاتے ہیں. اس لیے ڈومیسٹک وائلنس کا ڈائریکٹ تعلق پڑتا ہے